نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ وہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب کے حکم پر عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، ان سے ایک لڑکا عبداللہ پیدا ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ ہیں۔ کچھ عرصہ بعد دونوں حبشہ سے مکہ آئے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا تھا، اور اسی بیماری میں سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جنگ بدر میں شرکت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے، وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ستارے۔ آسمان میں ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے ستارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چھوٹے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ سورج اور چاند سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں۔ دور ہونے کی وجہ سے ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں، یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو چمکتا ہوا رکھا ہے اور ان کو اپنی قدرت سے روکے رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قاعدہ اولا میں تشہد پر اکتفا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت پر بیٹھتے تو تشہد سے زیادہ کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے۔ فائدہ، قاعدہ اولا میں صرف تشہد پڑھ کر کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر کسی نے تشہد سے زیادہ کوئی دعا، درود شریف وغیرہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 3، ایک سنت کے بارے میں۔ فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد کہی جانے والی کچھ چیزیں ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد کہی جاتی ہیں، جن کا کہنے والا یا کرنے والا ناکام و نامراد نہیں رہ سکتا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ نوٹ: فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے بعد فوراً اور ظہر، مغرب اور عشاء میں سنن و نوافل کے بعد پڑھیں۔ یعنی فوراً فرض بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ 4 رکعت فرض ہیں تو فوراً سلام پھیرتے ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ سنت و نوافل کے بعد پڑھنا بھی فرض کے بعد ہی پڑھنا مانا جائے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حاجی کا گناہوں سے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے لیے قبول ہوتی ہے اور حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا مت کہو اس لیے کہ تم اس سے زندوں کو تکلیف دو گے۔ مردوں کو برا کہنا منع ہے کیونکہ اس سے ان کے وہ رشتہ دار جو زندہ ہیں انہیں تکلیف ہوگی، اور کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے بچنا ہدایت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہدایت کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ فراغ اور کشادہ یعنی کھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس حالت کی کوئی علامت ہے جس سے اس کو پہچانا جا سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی نشانی ہے دار الغرور یعنی دنیا سے دور رہنا، اور آخرت جو ہمیش باقی رہنے کی جگہ ہے، اس کی طرف رجوع ہونا اور پوری طرح متوجہ رہنا، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا اس کو کہتے ہیں جس میں آخرت کو بھول جائے، جس میں آخرت یاد نہ رہے تو اس کو دنیا کہتے ہیں، ورنہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ آخرت ہی کی غرض سے ہوں تو وہ آخرت مانے جائیں گے۔ جیسے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ بھی آخرت ہی میں مانا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔
خرید و فروخت اور دوستی کا نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جو ایمان لے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلم کھلا بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ کام اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ستو کے فائدے۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس ستو لایا گیا تو انہوں نے پانی میں گھول کر تناول فرمایا۔ فائدہ، بھنے ہوئے جو کے آٹے کو پانی میں گھول کر ستو بنایا جاتا ہے، یہ خون کے جوش کو تسکین دیتا ہے، پیاس اور گرمی کے بخار کی حدت کو روکتا ہے، پیشاب کھل کر لاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے اور وہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔